کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جناب صدر اور سامعین اکرام، میرے تقریر کا عنوان ہے فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جوزان میں ہے۔ جی ہاں، جوزان میں رکھا ہوا قرآن فریاد کر رہا ہے کہ میں صرف طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ورق ورق روشن اور لفظ لفظ ہدایت کا سر چشمہ ہے، جس کی تلاوت پتھر دل کو بھی موم کی طرح پگھلا دیتی ہے، جس میں شہد کی طرح مٹھاس و دنیا بھر کا سکون بھرا ہوا ہے، جو خزینہ ہے علم و عمل کا، جو بھری ہوئی ہے حکمت سے، جو مکمل نظام حیات پیش کرتی ہے۔ قرآن کریم رحمت بھی ہے اور برکت بھی، انسانیت کے لیے ہدایت بھی اور باعث نجات بھی۔ محترم سامعین، یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت نے عمر بن خطاب کے کفر کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی مٹھاس ابو جہل بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس دور میں انگریزوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کی عزت و عظمت کو مان لیا، مگر غیروں کے ماننے کے باوجود قرآن کس طرح رسوا ہو رہا ہے۔ جب غیروں نے قرآن کو رسوا کیا تو ہم چیخ پڑے، جب ہم ہی رسوا کر رہے ہیں تو کون روئے؟ پتھر گرا ہے سر پہ خود اپنے مکان سے، پتھر گرا ہے سر پہ خود اپنے مکان سے، شکوہ کروں تو کیسے کسی آسمان سے۔ حاضرین، آج چند روپیوں کے لیے دکانوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، برکت کے لیے مکانوں میں رکھا جاتا ہے، شفا کے لیے گلے میں لٹکایا جاتا ہے، درد ہو تو گھول کر پی لیا جاتا ہے، ثواب کے لیے مردوں پر پڑھا جاتا ہے، مگر زندوں کے لیے کچھ نہ رہا۔ جس نے کردار کو سنوارا تھا، جس نے کردار کو سنوارا تھا، آج دماغ اسی کتاب میں ہے۔ اے قرآن کے اوراق کو پٹاخوں میں استعمال ہونے پر احتجاج کرنے والوں، ذرا تم اپنا گریبان تو جھانکو، تم نے کب اس کتاب کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ تم تو صرف دکانوں اور مکانوں میں پڑھواتے ہو۔ قرآن کو ہم نے صرف کسی کے انتقال کر جانے کے بعد پڑھنے کا رواج دے رکھا ہے، مگر آج قرآن کی مجالس محفل ویران ہے۔ صحابہ اکرام نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا اور آفتاب